معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام نور حیات کے سیٹ سے آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان ایک نئی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی میں جناب یسوع المسیح کی زندگی کا ایک نہایت ہی اہم واقعہ پڑھ رہا تھا۔ آئیے آپ کو بھی سناؤں۔ میں پڑھوں گا جناب مرقس کا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک۔ انجیل جلیل میں یوں لکھا ہے، پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا، اور ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا، اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پطرس سے کہا، اے شمعون، تو سوتا ہے؟ کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور وہی بات کہہ کر دعا کی، اور پھر آ کر انہیں سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور وہ نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں۔ پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، بس وقت آ پہنچا ہے، دیکھو ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے، اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ آمین۔ یہ جناب یسوع المسیح کی انجیل ہے، اس کا پڑھا، سنا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم جناب مرقس کے انجیلی بیان کے 11ویں باب میں پہنچے تھے تو وہاں سے حالات نے ایک پلٹا کھانا شروع کر دیا۔ اب جناب یسوع المسیح کی زندگی کا خاتمہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ بہت سارے واقعات ہوئے، اور یہ واقعات سب جناب یسوع المسیح کو صلیب تک پہنچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ چند پروگراموں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان سارے واقعات میں صلیب کے ارد گرد ہمیں کون سے کردار نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کردار مثبت تھے، کچھ کردار منفی تھے، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں اور اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ جناب یسوع المسیح نے گلیلی ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک شام پہلے فسح منا لی تھی۔ اس فسح کو انہوں نے ایک سیکرمنٹ میں بدل دیا، اور روٹی کو اپنے بدن سے تشبیہ دی اور مے کو اپنے خون سے۔ اور جب وہ یہ فسح منا چکے تھے تو وہ گیت گاتے ہوئے، جو دستور تھا، ہالیل کے زبور گاتے ہوئے اس بالا خانے سے نیچے اتر آئے اور زیتون کے پہاڑ کی طرف چلنے لگے۔ اسی دوران جناب پطرس سے ان کا ایک مکالمہ ہو گیا۔ پطرس جو اپنے زور بازو پر، اپنی ہمت پر، اپنی حکمت پر بھروسہ رکھتے تھے، ان کو اپنی ذات کا تکبر تھا، اپنی ذات کا غرور تھا۔ انہوں نے کہا، آپ کے یہ سارے شاگرد، آپ کے یہ سارے حواری آنے والے واقعات میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہاں پر جناب مسیح نے فرمایا تھا کہ آج کی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔
باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ زیتون کے پہاڑ کی طرف چلتے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام آیا، ایک باغ آیا جس کا نام گتسمنی تھا۔ گتسمنی کے معنی ہیں کولو، جہاں پر زیتون کے پھل سے تیل نکالا جاتا تھا۔ یہ باغ کس کی ملکیت تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ فسح کے دوران شہر یروشلم میں بہت زیادہ رش ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ دن تو شہر میں گزارتے تھے، لیکن رات گزارنے کے لیے ارد گرد کے دیہات میں، ارد گرد کے باغات میں چلے جایا کرتے تھے۔ جناب مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح تو شہر میں منائی، لیکن جب فسح مکمل ہو گئی تو وہ اپنے شاگردوں کو لے کر اس باغ میں آ گئے۔ جیسے ہمیں اس گھر کے مالک کے بارے میں کچھ نہیں معلوم جہاں پر جناب مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی، اسی طرح اس باغ کے مالک کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ الہی پروردگاری تھی کہ یہ جگہ جناب مسیح کے لیے اور ان کے شاگردوں کے لیے مہیا ہو گئی۔ جناب یسوع المسیح نے گتسمنی کے باغ میں وقوف کیا اور اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ تم یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، میں ذرا آگے جا کر دعا کر لوں۔ اور پھر انہوں نے اپنے حواریوں میں سے 3 کو، جو ان کے مقربین تھے، جو ان کے بڑے خاص شاگرد تھے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور ایک دوسرے مقام پر چلے گئے۔ یہ شاگرد جناب شمعون، جناب یوحنا اور جناب یعقوب تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس پہاڑ پر بھی جناب مسیح کے ساتھ تھے جہاں پر جناب مسیح کی صورت بدل گئی تھی، جہاں پر ان کی بشریت کا پردہ چاک ہو گیا تھا، اور ان 3 شاگردوں نے ان کی الوہیت کا نظارہ کیا تھا۔ وہ جناب مسیح کا جلال پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اب وہ ان کے دکھ کو، ان کے کرب کو اور اس تکلیف کو جس سے وہ گزر رہے تھے دیکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ جناب مسیح نہایت ہی غمگین اور حیران ہونے لگے اور اپنے ان 3 مقربین سے فرمایا کہ میری جان نہایت ہی پریشان ہے، موت کی گھڑی نزدیک آ پہنچی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جناب مسیح کو علم ہے کہ اگلے روز وہ مرنے والے ہیں، وہ صلیب پر اپنی جان دینے والے ہیں، وہ اس دنیا کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلیب پر مرنے والے ہیں، اور موت سے پہلے کی یہ رات ان پر نہایت بھاری تھی۔ جناب لوکا اپنے انجیلی بیان میں لکھتے ہیں کہ ان کا پسینہ خون کے قطرے بن بن کر گر رہا تھا۔ ان کی تکلیف کا، ان کی اذیت کا یہ عالم تھا۔ اور جناب لوکا چونکہ ایک طبیب تھے، وہ جناب مسیح کی اس حالت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ان کا پسینہ گویا خون کے قطرے بوندیں بن کر ان کے جسم سے ٹپک رہا تھا۔ آج کی میڈیکل سائنس اس حالت کو ہیمیٹوڈروسس کہتی ہے، جہاں پر جلد کے اندر پائی جانے والی نہایت ہی باریک شریانیں پھول جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، اور مساموں سے پسینے کے ساتھ خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اذیت کا عالم تھا، یہ وہ کرب تھا، یہ وہ دکھ تھا جسے کہ جناب مسیح اس وقت گزر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ان 3 مقربین کو حکم فرمایا کہ وہ جاگتے رہیں، دعا کریں، اور وہ خود ان سے تھوڑا آگے چلے گئے اور اپنے گھٹنوں پر جھک کر دعا کرنے لگے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ اور یاد رہے کہ یہ دعا ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ، وقفوں سے 3 دفعہ جناب مسیح نے یہی دعا فرمائی۔ انہوں نے کہا، اے باپ، ابا، آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں،
ہو سکے تو یہ اذیت مجھ پر سے ٹل جائے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی دعا فرمائی کہ میری نہیں بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب مسیح اس جان کنی کی حالت سے کیوں گزر رہے ہیں؟ یہ کیسی اذیت ہے؟ ایک تو موت کا علم۔ اگر آپ کو بھی اپنے مرنے کی گھڑی کا علم ہو جائے تو اس سے پہلے کے لمحات آپ کے لیے نہایت ہی پریشانی کا سبب ہوں گے۔ یہ ان سے پوچھئے جن کو سزائے موت ہو جاتی ہے اور موت کا وقت متعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان سے پوچھئے کہ ان پر وہ آخری رات کیسے گزرتی ہے۔ لیکن آپ یہ پوچھیں گے کہ جناب مسیح تو ہم سب کے ہیرو ہیں، ایک ہیرو ہمیں کمزوری کی اس حالت میں کیوں نظر آتا ہے؟ وہ کوئی عام موت نہیں مرنے جا رہے، وہ جناب آدم کا گناہ اپنے اوپر اٹھا کر اس کا کفارہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ ہم سب کے گناہوں کا فدیہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ شخص جو کہ خود گناہ سے ناواقف تھا، جب وہ اپنے اوپر گناہ کا یہ بوجھ دیکھتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے باپ کی نظر، میرے خدا کی نظر بدی کو دیکھ نہیں سکتی، تو اس کو معلوم ہے کہ وہ موت کیسی موت ہوگی، وہ موت کس اذیت کی موت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں ایک اور ٹریک بھی چل رہا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان پر تو جو گزرے گی وہ گزرے گی، لیکن ان کو اپنے حواریوں کی، اپنے شاگردوں کی بھی فکر ہے، کیونکہ وہ ان سے محبت رکھتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ آزمائش صرف ان کی آزمائش نہیں ہے، بلکہ ان کے حواریوں کو، ان کے مقربین کو بھی ایسی ہی ایک آزمائش میں سے گزرنا پڑے گا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے مالک پر، ان کے خداوند پر ایک جھوٹا مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے، ان کو صلیب کی سزا دی جا رہی ہے، اور وہ جناب یسوع المسیح کو صلیب پر لٹکتا دیکھیں گے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک نہایت کڑا امتحان ہوگا۔ ان کی آزمائش یہ ہوگی کہ اپنی جان بچانے کے لیے جناب مسیح کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس لیے ان کو فرمایا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور خود وہ دعا فرمائی کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے۔ آئے ابا، آئے باپ، وہ آپ کا غضب، وہ آپ کا قہر جو گناہ پر ٹوٹنے والا ہے، جو میری ذات پر ٹوٹے گا، اگر ہو سکے تو میں اس سے آزاد کر دیا جاؤں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ اور جناب مسیح کی مرضی میں فرق تھا، تضاد تھا؟ خدا تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں کہ جناب مسیح قربان ہوں، وہ اس موت کو گلے لگائیں، اس کو قبول کریں، لیکن دوسری طرف جناب مسیح یہ دعا کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پر سے ٹل جائے، یہ عذاب، یہ قہر کی موت، یہ غضب کی موت مجھ پر سے ٹل جائے۔ وہ لوگ جو کسی خاص مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، وہ اپنی گردنیں اوپر اٹھا کر ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے اپنی موت کو قبول کرتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں۔ یہ کیسا ہیرو ہے، یہ کیسا مسیحا ہے جو اس بات ہی سے انکار کر رہے ہیں، اس مقصد ہی سے انکار کر رہے ہیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ دوستو، بات ایسی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا مسیح مرنے سے نہیں ڈرتا، وہ اپنی موت کا انکار نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ یہ موت مجھ پر سے ٹل جائے۔ اس کے پیچھے ایک اور بھید ہے۔
جب خدا تعالیٰ نے اپنی شریعت میں گناہ کی اور خطا کی قربانیاں ٹھہرا دیں تو حکم یہ تھا کہ جو جانور کسی کے گناہ کے عوض قربان کیا جائے وہ بالکل بے عیب ہو۔ عیب دار جانور کی قربانی کسی انسان کو اس کے گناہ سے نہیں چھڑا سکتی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو جناب آدم کے گناہ کا کفارہ دینے جا رہا ہو اس کی زندگی میں کوئی عیب ہو، اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہو؟ جناب مسیح نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہی دعا فرمائی۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ جناب مسیح نے اپنی بے گناہی کا اعلان کیا۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ کیا جناب مسیح یہ دعا کرنے میں حق بجانب تھے؟ میری نظر میں وہ بالکل حق بجانب تھے، کیونکہ جو موت وہ مرنے جا رہے ہیں ان کے کسی گناہ یا ان کے کسی قصور کے سبب سے نہیں تھی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ سزا کا حقدار صرف مجرم ہے، لیکن یہاں تو وہ موت ہے جہاں پر مجرموں کی خلاصی کے لیے ایک بے گناہ کو قربان ہونا ہے۔ تو پھر دراصل جناب مسیح کیا فرما رہے ہیں؟ جناب مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ یہ گناہ میرا نہیں ہے، یہ قصور میرا نہیں ہے، میں اس موت کا حقدار نہیں ہوں۔ میں بے قصور ہوں، میں بے عیب ہوں۔ اور جو بے عیب ہو، جو بے قصور ہو، اس کے لیے کیسی سزا؟ جناب مسیح نے کہا یہ گناہ میرا نہیں ہے، یہ سزا میری نہیں ہے، تو پھر کیوں مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ وہ اس سزا سے بھاگ نہیں رہے، وہ اپنے مقصد سے بھاگ نہیں رہے۔ ان کو معلوم تھا کہ صرف وہی جناب آدم کے گناہ کا کفارہ دے سکتے ہیں اور نسل انسانی کو گناہ کے غلبے سے، اس کے اختیار سے چھڑا سکتے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ بتانا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میں ہی وہ قربانی دے سکتا ہوں، میں ہی اس قربانی کو دینے کا اہل ہوں، اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے کہ انسانوں میں سے کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ اور کوئی ناراست شخص، وہ جو راست باز نہ ہو، وہ جو اپنی زندگی میں گناہ رکھتا ہو، وہ کیسے کسی کے گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں اس دعا کے اگلے الفاظ پر بھی غور کرنا ہے۔ جناب مسیح نے فرمایا میں گناہگار نہیں، یہ میرا قصور نہیں جس کی سزا میں اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں اس موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے فرمایا اے ابا، اے باپ، میری اس بات کو نظر انداز کر دیجئے اور وہی کیجئے جو آپ کی مشیت ہے، جو آپ کی رضا ہے۔ تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں، بلکہ جو تو چاہتا ہے وہ کر۔ اپنے آپ کو جان آفرین کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی پاک مرضی کا تابع اور پابند کر دیا۔ کیسی خوبصورت بات ہے! یہ گناہ میرا نہیں ہے، یہ خطا میری نہیں ہے، یہ قصور میرا نہیں ہے، لہٰذا میں اس سزا میں سے گزرنے کا حقدار نہیں ہوں۔ میرا حق یہ ہے کہ مجھے بری کر دیا جائے، کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔
لیکن چونکہ یہ خدا تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جناب مسیح صریحاً یہ بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا اگرچہ کہ میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں، تو بھی میں اپنی مرضی آپ پر نہیں تھوپنا چاہتا، اے باپ جو آپ چاہتے ہیں ویسا کیجئے۔ جناب مسیح کی موت اور دوسرے انسانوں کی موت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ میں اور آپ موت سے کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے گناہ کا احساس ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہم مر کر ایک پاک خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک پاک خدا کو جواب دے نہیں ہو سکتے۔ میرا اور آپ کا خوف بجا ہے۔ دوسری طرف جناب مسیح ہیں جو اس وقت ہمیں اپنی موت سے خوف زدہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا خوف دوسری طرح کا ہے۔ وہ اپنے گناہ گار ہونے سے خوف نہیں کھا رہے، وہ اپنے بے گناہ ہونے سے خوف کھا رہے ہیں۔ وہ بے گناہ ہیں، ان کی زندگی میں گناہ کا شائبہ تک نہیں، اس لیے جب ان پر جناب آدم کا اور نسل انسانی کا گناہ لادا گیا تو وہ اس گناہ سے پریشان ہیں، کیونکہ گناہ ان کی ذات سے میل نہیں کھاتا۔ یہاں ایک کشمکش چل رہی ہے۔ موت ایک کشمکش کا نام ہے۔ یہ پاکی اور ناپاکی کے درمیان ایک کشمکش ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہیں، ہم پاک کا سامنا کیسے کریں گے؟ جب جناب مسیح اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پاک ہیں، لیکن ان کو اس دنیا کی ناپاکی اپنے اوپر لینی ہے، لہٰذا ان کو معلوم ہے کہ اتنی دیر تک خدا تعالیٰ بھی ان پر نظر نہیں کریں گے، ان کے دکھوں کو کم نہیں کریں گے، ان کی حمایت کو نہیں آئیں گے۔ اور یہی بات تھی جس کی وجہ سے جناب مسیح نے وہ دعا فرمائی، اے باپ میں بے گناہ ہوں، میں اس سزا کا حقدار نہیں ہوں، اور چونکہ میں بے گناہ ہوں، میں اس سزا کا حقدار نہیں ہوں، اور چونکہ میں بے گناہ ہوں، اسی لیے صرف اور صرف میں ہی اس قابل ہوں کہ جناب آدم کے گناہ اور نسل انسانی کے گناہ کا کفارہ اور فدیہ دے سکوں۔ وہ خوف نہیں کھا رہے، وہ اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہے ہیں، اور اپنی بے گناہی کا اعلان ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کے وہ مقربین ہیں جن کے لیے جناب مسیح اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے پریشان ہیں۔ لکھا ہے 3 دفعہ یہ دعا فرما کر جب آپ واپس آئے تو آپ نے اپنے شاگردوں کو سوتے ہوئے پایا۔ اب یہ بڑی فطری بات ہے۔ پچھلا دن ان سب کے لیے نہایت ہی مصروف تھا اور آدھی رات تک وہ فسح مناتے رہے ہیں۔ فسح کے دوران میں کا استعمال بھی ہوا۔ نیند کا غلبہ ہو جانا، نیند کا آ جانا کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں تھی، لیکن جو جناب مسیح دیکھ رہے تھے وہ ان کے حواری نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ جناب مسیح اپنے لیے تو فکر مند تھے ہی، اس سے زیادہ وہ اپنے حواریوں کے لیے فکر مند تھے۔ جب وہ واپس آئے پہلی مرتبہ تو ان کو جھنجھوڑا، ان کو جگایا کہ اٹھو، تمہیں علم نہیں کہ تم کس قسم کی آزمائش میں سے گزرنے والے ہو، اور آزمائش میں سے گزرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دعا کی جائے۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی طرح وہ بھی آزمائے جانے والے ہیں، اس لیے اگر ان کو اپنی تیاری کرنی تھی کہ وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں
تو اس کے لیے ان کا دعا کرنا بہت ضروری تھا۔ اور یہ سبق میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر کبھی ہمیں لگے کہ ہم آزمائش میں سے گزر رہے ہیں تو اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، جناب مسیح دوبارہ دعا کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو پھر ان کو سوتے پایا، ان کو جگایا، پھر سے تلقین کی کہ دعا کرو، اور خود پھر دعا کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو شاگردوں کو پھر سوتے ہوئے پایا، تو آپ نے فرمایا اب سوتے رہو، آزمائش کی گھڑی سر پر آ گئی ہے، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، تم نہیں جانتے کہ کس کس طریقے سے آزمائے جاؤ گے، اس لیے بہتر تھا کہ دعا کرتے، لیکن تم نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اور انہوں نے کہا دیکھو اب میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ عزیزو، شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جناب مسیح کی زندگی کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ شاید اسے ہم سب سے اہم واقعہ تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ایک واقعہ جو نہایت اہم ہے، سب سے اہم واقعے کی طرف ہمیں لے کر جائے گا۔ اب ہم جناب مسیح کو یہودیوں کی اور رومیوں کی عدالت میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد کوڑے کھاتے ہوئے، تحقیر ہوتے ہوئے، اور پھر صلیب پر مرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ ضروری تھا کہ قربان ہونے سے پہلے جناب مسیح اپنی بے گناہی کا اعلان فرما دیں، اور انہوں نے گتسمنی باغ میں رات کے پچھلے پہروں میں دعا میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں بے گناہ ہوں، اور یہ اعلان انہوں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار کر دیا، جس کا صریحاً مطلب یہ تھا کہ چونکہ میں بے گناہ ہوں، مجھ میں کسی قسم کا عیب نہیں، مجھ میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں، اسی لیے صرف اور صرف میں اس لائق ہوں، میں اس قابل ہوں کہ میں نسل انسانی کے گناہ اور جناب آدم کے اس گناہ اولا کا کفارہ دے سکوں۔ دوستو، آج ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے انجیل شریف کی تلاوت اپنے موبائل فون سے کی تھی۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کے اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں، یا فیس بک کے ذریعے سے یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ آپ کے قیمتی مشورہ جات کا اور آپ کی آراء کا انتظار رہتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو مزید اور نکھار سکیں اور بہتر بنا سکیں۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میری وہی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں تاکہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔